جن کی لغوی معنی ایک ایسی نہ دکھائی دینے والی مخلوق ہے جس میں بے شمار غیر معمولی خصوصیات ہوتے ہیں جو آپ کے شعلوں سے پیدا کی گئی ہے۔ ان جنوں میں بعض مومن اور صالح جبکہ بعض کافر اور سرکش ہوتے ہیں۔ جنات انسانوں سے رابطہ قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان جنوں میں طاقتور اور بھاری کاموں کو سر انجام دینے کی قوت بھی ہوتی ہے جنہیں خاص طور پر دیو بھی کہا جاتا ہے۔ ان جناتوں کو اللہ نے انسانوں کے مختلف امور کے لیے مقرر کیا تھا جن میں سرکش قوموں پر عذاب بن کر نازل ہونا، جنگوں میں مومنین کی مدد کرنا اور پیغمبروں کے تابع ہونے کی مثال ملتی ہے۔ اللہ نے جناتوں کو اپنے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار بنا دیا تھا۔ دراصل اللہ نے جناتوں کو آل داؤد کے تابع تب کیا جب بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام نے حکومت کی۔ اس زمانے میں پہاڑوں میں بسنے والے دیو ہیکل جنات اتر کر انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ان کے بیٹے پر بھی اللہ اسی طرح رحم فرمائے جیسے ان پر کیا تھا، لہٰذا آپ کے سچے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عظیم بادشاہت حکومت عطا کی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں اور جانوروں بلکہ جن اور شیاطین پر بھی ہوئی تھی۔ یہ جنات آپ کے نوکروں چوکروں کی طرح حکم بجا لاتے تھے، وہ آپ کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ ان جناتوں میں سے جو بھی سرکشی کرتے آپ اسے زنجیروں میں جکڑ دیتے، اپنی کفر سرکشی کے باوجود آپ کے تابع فرمان رہتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو پگھلے ہوئے تانبے کا ایک عظیم چشمہ بھی عطا کیا گیا تھا جس میں جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ ان بحری بیڑوں کو آپ تجارتی کاموں کے لیے مغرب کی طرف روانہ کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ آدم کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں جن میں مغنیات نکالا جاتا تھا اور سامان سازی ہوتی تھی جو انسانوں کی بس کی بات نہیں۔ ان جناتوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کی تہہ میں غوطہ لگاتے اور لولو جواہر اور دیگر قسم کی نایاب پتھر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور انسان دونوں وزراء کی حیثیت سے موجود رہتے تھے۔ ان وزیروں میں طاقتور جن بھی تھے اور سائنس اور مقدس سلیفوں کا علم رکھنے والے عالم بھی، جن میں ایک مشہور نام آصف برکیہ کا ہے جنہوں نے پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا تھا۔ جب بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت ہوئی تو اللہ نے آپ کو ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، لہٰذا حضرت داؤد نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب تھا۔ اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے سے قبل ہی آپ کی وفات ہو گئی، لہٰذا اس عمارت کی تعمیر کے کاموں کو آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے جاری رکھا۔ آپ کے حکم سے جنات بیت المقدس کے کام میں مقرر کیے گئے۔ وہ بڑے بڑے چٹان کو دور دراز کے علاقوں سے لاتے اور مسجد کی ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ ان قدیم اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصی کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں عرصوں تک دیو ہیکل جناتوں نے مسجد کی تعمیر کا کام سر انجام دیتے رہے اور آپ کی معجزانہ وفات کے ساتھ وہ عظیم الشان مسجد بن کر تیار ہو گئی۔